السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ بن مریم ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، صرف ماں کی پیٹ سے، اور وہ ان کی ماں ہی تھی صرف، کہ ہر بچہ ماں باپ کی ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بن مریم صرف ماں کے وجود سے پیدا ہوئے تھے، باپ کا کوئی دخل نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم حاکم عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا مافیہ سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب دنیا میں ان کا نزول ہوگا، دجال کا اور تمام ادیان کا، یعنی سارے دین جو ہیں، تمام ادیان کا خاتمہ فرما کر اسلام کو غالب فرمائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی موجودگی میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہی اس فتنے کا خاتمہ ہوگا، جیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، طبی موت مریں گے، جس طرح نبی پاک کی طبی موت ہوئی، غسل کفن سب کچھ ہوگا، لیکن جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، کیونکہ پیغمبروں کے جنازے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہ گار نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پیغمبر معصوم ہو سکتے ہیں، لیکن امام، عالم، حافظ معصوم نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں یہ بھی نالج ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور وہ اس وقت زندہ ہیں، آسمان پر اللہ نے اٹھایا ہے۔ آج اس کی خاص آیتیں آئیں گی، ہم اس کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری النساء ہے، اور آیت ہماری 158۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہم انا قتلنا المسیح
عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. نون کو ساکن کریں گے لیکن شد دیں گے ظن. وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ. یہاں لام کو کاٹ دیں گے، با کے بعد ڈائریکٹ را پہ آئیں گے. بر رفعه اللہ الیہ. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هادوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. بارک اللہ فی. ہم یہاں 160 پر اسٹاپ کر رہے ہیں. آج کی آیتیں بہت اہم ہیں، میننگ فل ہیں، ان میں بہت نالج ہے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھی طرح نالج سیکھ سکتے ہیں ان آیتوں میں. اور عیسیٰ علیہ السلام ان 4 اولو العزم پیغمبروں میں ہیں، رسولوں میں ہیں جن پر آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، داؤد علیہ السلام پر زبور، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن. تو یہ ان 4 رسولوں میں بھی ہیں. اور آج ان کی وقولہم، اور ان کے کہنے پر، کن کے کہنے پر؟ یہود اور نصارہ. انا قتلنا المسیح، بے شک ہم نے قتل کیا، ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم. میں نے آپ کو بتایا تھا عیسیٰ بن مریم ہمیشہ آئے گا. سارے نبیوں کا نام صرف الگ آتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لیکن عیسیٰ کے ساتھ اس کی ماں کا نام ضرور جڑا ہوگا جہاں بھی لکھا ہوگا عیسیٰ بن مریم. وَقَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ بن مریم، اور بے شک قتل کیا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو، رسول اللہ، جو رسول تھا اللہ کا. دیکھو یہود نصارہ کی کیسی دلیری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت عظیم پیغمبر تھے، رسول تھے. یہ عام انسان نہیں تھے، ایک رسول کو ماننے کی تصدیق کرتے. یہ سب ضد اور ہٹ درمی کی وجہ تھی. وما قتلوا، حالانکہ نہیں انہوں نے قتل کیا اسے. وما صلبوا، اور نہیں انہوں نے صلیب یعنی سولی چڑھایا اسے. ولیکن شبہ لہم، لیکن وہ مشتبہ کر دیا گیا تھا ان کے لیے. یعنی جس وقت یہ ان کو سولی چڑھا رہے تھے تو اللہ کے حکم سے دوسرا آدمی آیا تھا ادھر. یہ بھی میں آپ کو آگے بتا رہی ہوں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، بے شک جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، لفی شک منہ، البتہ شک میں ہے اس میں. یعنی بہت سے لوگ جیسے عیسائی ہیں، اہل نصارہ، یہود، وہ اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ یہ
عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے، حالانکہ ان کو اللہ نے زندہ اٹھایا ہے۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم، اللہ کہہ رہا ہے ان کو اس کا بات کا علم ہی نہیں ہے۔ الا اتباع الظن، مگر پیروی کرنا گمان کی، وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کو اس بات کی پکھ بھی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے، وہ صرف گمان کر رہے ہیں، گمان بھی برا ہے۔ وما قتلوہ یقینا، نہیں انہوں نے قتل کیا یقینی طور پر، اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے یقینی طور پر قتل نہیں کیا، حالانکہ اب بھی ان کا کچھ گروہ والے یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھایا اسے اللہ نے اپنی طرف، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے واضح ہے کہ یہود کو قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، سولی چڑھانے میں کا منصوبہ تھا، یہ جیسا کہ سورۃ آل عمران میں پہلے گزر چکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو، جن کی تعداد 12 یا 17 تھی، جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میری جیسی بنا دی جائے۔ ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ یہودی یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی ہے، حالانکہ وہ باثابت۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ کہتا ہے کہ ہاں اس کو قتل کیا گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، لیکن ہمیں قرآن کی بات پر یقین ہونا چاہیے۔ احادیث رسول اللہ سے بھی متواتر، ان حواریوں میں حضرت ابو ہریرہ اور یہ سارے ثابت کرتے ہیں کہ واقعی فجر کی نماز کے لیے اقامت ہوگی۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، جزیہ معاف کریں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں ہوگا، اور یاجوج اور ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا، بالآخر آپ کی ہی بددعا سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی اور وہ زبردست اور غالب ہوں گے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اس اللہ نے اپنی طرف، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، مگر البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے، بِہِ قبل الموت، اس پر پہلے، اس کی موت کے پہلے۔ اہل کتاب یعنی جو بھی یہود، نصارہ، جو بھی قومیں ہیں اسلام کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ، سبھی ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سب ایمان لائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دن قیامت کے، یکون علیہم شہیدا، اور ہوگا ان پر گواہ، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام گواہ ہوں گے۔ قبل الموت میں ہا کی ضمیر کا مرجع مفسرین کے نزدیک نصارہ ہیں۔ ہر عیسائی موت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے، گو موت کے وقت کا ایمان نافع نہیں، لیکن مفسرین کے نزدیک اس کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے، سارے عیسائی اس پر ایمان لائیں گے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، تو سارے عیسائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور مسلمان ہوں گے، اور وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک میں پڑے ہیں وہ آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کریں گے۔
اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اور یہ ساری باتیں قرآن سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، تو ہمیں ان پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ گواہی پہلے اپنی زندگی کے حالات سے مختلف ہوگی، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں بھی ہے، وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں جب تک ان میں موجود رہا ان کے حالات سے باخبر رہا۔ یہ گواہی عیسیٰ علیہ یہاں آیا ہے نا، یوم القیامہ یکون علیہم شہیدہ، قیامت کے دن وہ گواہ ہوگا ان پر گواہ۔ تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تم گواہی دیتے ہو عیسائیوں کے بارے میں، تو وہ گواہی دے گا کہ ہاں، میں جب تک ان میں موجود رہا تو میں ان کو اپنے دین پر قائم رکھا۔ یہ گواہی زندگی کے حالات سے متعلق ہوگی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، بس بوجہ ظلم ان لوگوں کے جو یہودی بن گئے، حرمنا حرام کر دی ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے کیوں حرام کی تھی؟ جو چیزیں پہلے ان پر حلال تھی تو انہوں نے مسلمانوں کا قتل، اس نبیوں کا قتل کیا، نافرمانیاں کی، تو بطور سزا اللہ نے ان پر کچھ چیزیں حرام کی تھی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، بے وجہ اس کے ظلم کے ان لوگوں کے جو یہودی بن گئے، حرام کر دی ہم نے علیہم ان پر طیبات پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے، وبصدہم بے وجہ اس کے روکنے کی، کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، عن سبیل اللہ کثیرا، اللہ کے راستے، وہ راستہ جو عن سبیل اللہ کا راستہ، وہ کون سا راستہ ہوتا ہے؟ صراط کے مستقیم کا راستہ، جس پر چل کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ ان یہودیوں پر یہ حلال چیزیں کیوں حرام تھی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کا قتل کیا۔ اوپر آیا ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا ہونا چاہیے کہ گناہوں کی وجہ سے رزق پہ اثر پڑتا ہے، جھگڑے کی وجہ سے بھوک مٹ جاتی ہے اور گھر سے رزق ختم ہو سکتا ہے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ ان سب نافرمانیوں میں کیا نافرمانیاں ہیں؟ جب ہم نماز نہیں پڑھتے، سب سے بڑی نافرمانی تو یہ ہے ہم مسلمان ہو کر صبح کو سوئے پڑے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں، تو یہ بھی ہمارے رزق پر، گھر کی خوشیوں پر اثر پڑتا ہے، اس سے نحوست ہوتی ہے، کیونکہ شیطان جو صبح کو نہیں اٹھتا، سویا پڑا ہوتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بہکتا جاتا ہے، بیمار رہتا ہے، اس کو گھر سے رزق آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے، خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں ہم نے کیا پڑھا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو ان پر حلال تھی اللہ نے حرام کی تھی نافرمانیاں، تو ہمیں اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، پھر سارے یہودی، عیسائی، ساری قومیں، ادیان، سارے دین مسلمان ہو جائیں گے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔